عمرے کا شوق اور بڑھتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار فائز الانوار میں جلوہ گری کے 3 روز بعد ایک بدو حاضر ہوا۔ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے اپنے آپ کو حضور کی قبر پر گرا دیا اور قبر کی خاک اپنے سر پہ ڈالی اور یوں عرض کی یا رسول اللہ، جو کچھ آپ نے اللہ سے سنا وہ ہم نے آپ سے سنا۔ کیا سنا؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ہم نے آپ سے یہ سنا ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیے، مجھ سے گناہ ہو گئے، آپ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ میرے واسطے استغفار فرمائیں۔ قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، تیرے گناہ بخش دیے۔ اے محشر میں کھلا ہی چاہتے تھے میں نثار، ڈک کے پردہ اپنے دامن کا چھپایا شکریہ۔ تو در رسول پہ حاضری کی یہ بھی نیت ہونی چاہیے کہ میں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں سفارش عرض کروں گا، یا رسول اللہ گناہ گار آ گیا ہے، سرکار توجہ فرمائے، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائے۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب حلالی نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ روزہ رسول پر میں حاضر تھا، ایک عربی آیا، عربی کہتے ہیں عرب کے دیہاتی گاؤں کے رہنے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر جو سچی کتاب نازل فرمائی ہے اس میں یہ آیت بھی ہے، اور یہ آیت وہاں روزہ رسول پہ لکھی بھی ہوئی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اپنی جانوں پہ جب ظلم کر بیٹھو، یعنی تم سے گناہ ہو جائے تو اس در پہ حاضر ہو اللہ۔ تو یہ آیت انہوں نے پڑھی، اے میرے آقا مولا، میں اللہ غفور عز و جل سے اپنے گناہ و قصور کی معافی طلب کرتے ہوئے حاضر دربار ہوا ہوں، اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا شفیع بناتا ہوں۔ ہم بھی جب وہاں حاضر ہیں تو ہم بھی یہی عرض کیا کریں، یا رسول اللہ یہ مجرم بلائے آئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، یا رسول اللہ مجرم بلائے آئے ہیں، ان کو کہا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ ہے گواہ، پھر رد ہو، کب یہ شان کریموں کی در کی ہے تو خود بلایا ہے اور پھر رد بھی کر دیں جاؤ، یہ تو کریموں کی شان ہی نہیں ہے، بلائیں اور پھر معافی نہ ملے۔ یہ کہا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں آپ کو اپنا شفیع بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر عاشق رسول رونے لگے اور اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہو گئے کہ اے وہ بہترین ذات جس کا مبارک وجود اس زمین میں دفن کیا گیا، اس کی عمدگی اور پاکیزگی سے میدان اور ٹیلے معطر ہو گئے، میری جان فدا ہو اس قبر انور پر جس میں آپ آرام فرمائے، جس میں پاک دامنی، سخاوت، عفو و کرم کا بیش بہا خزانہ ہے۔ وہ عاشق رسول تکرار کرتے رہے کافی دیر تک انہیں اشعار کی، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوا اشک بار آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حضرت سیدنا محمد بن حرب حلالی فرماتے جب میں سویا تو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس عرابی سے ملو اور اسے خوشخبری سناؤ کہ اللہ نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہاں سے مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں حضور کے در سے، ہم وہاں جائیں تو یہ تصور رکھیں حضور زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو وہ زندہ ہے، اور انبیاء سارے زندہ ہوتے ہیں قبر انور میں۔ بخشوانا مجھ سے آسی کا روا ہوگا کسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ سیدنا حاتم اسم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ معظم پر کھڑے ہو کر دعا کی۔ اب جن کے ہم ذکر سن رہے ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں، اپنے زمانے کے ولی ہیں، حاتم اسم بہت بڑے ولی گزرے اپنے زمانے کے۔ انہوں نے حضور کے روضے پر کھڑے ہو کر دعا کی، یا رب میں نے تیرے حبیب مکرم کی قبر اطہر کی زیارت کی، اب مجھے نامراد نہ لوٹا، کیونکہ جو اس قبر کی زیارت کرے حضور فرمایا وہ اس پہ میری شفاعت واجب ہوگی۔ میں نے اب یہاں کی زیارت کر لی ہے، اب مجھے نامراد نہ لوٹا۔ آواز آئی، اے بندے ہم نے تمہیں اپنے محبوب کی پاکیزہ تربت کی زیارت کی اجازت ہی تب دی جب تمہیں پاک کرنا منظور ہوا۔ وہاں جاتا ہی وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو منظور ہو کہ اس کو پاک کرنا ہے، اسے حاضری کی توفیق ملتی ہے مکہ مدینے کی۔ اب تم
اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ ہو کر لوٹ چلے، بے شک اللہ تم سے اور ان سے راضی ہو گیا جنہوں نے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار کا دیدار کیا۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر بندھنا دیار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ سیدنا ابراہیم خواص یہ بھی اپنے دور کے بڑے ایک نامور اللہ کے ولی گزرے، کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں شدت پیاس سے بےتاب ہو کر گر پڑا، کسی نے میرے منہ پر پانی کا چھڑکاؤ کیا، میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بزرگ ہیں، گھوڑے پر سوار کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے پانی پلایا، فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ ابھی چند قدم ہی چلے تھے کہ فرمایا دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ تو مدینہ ہے۔ فرمایا اترو اور جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کرو، اور یہ بھی عرض کرنا کہ خضر نے بھی سلام عرض کیا، خضر علیہ السلام تھے وہ، اللہ کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری مغفرت۔ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ۔ سیدنا شیخ ابو عمران واسطی نے فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ سرکار کے مزار کے دیدار کی نیت سے چلا، راستے میں مجھے اتنی سخت پیاس لگی کہ موت سر پر منڈلانے لگی، نڈال ہو کر ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک سبز لباس میں ملبوس ایک سبز گھوڑے سوار نمودار ہوئے، ان کے گھوڑے کی لگام اور زین بھی سبز تھی، نیز ان کے ہاتھ میں سبز شربت سے لبالب سبز پیالہ تھا، وہ انہوں نے مجھے دیا، فرمایا پیو۔ میں نے 3 سانس میں پیا، مگر اس پیالے میں سے کچھ بھی کم نہ ہوا۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مدینہ جا رہا ہوں، تاکہ حضور کی بارگاہ میں، شیخین کریمین کی بارگاہ میں سلام عرض کروں۔ فرمایا جب تم وہاں پہنچو تو اپنا سلام عرض کر لو، تو ان تینوں بلند بالا ہستیوں سے عرض کرنا کہ رضوان بھی آپ حضرات کی خدمات میں سلام عرض کرتا ہے۔ رضوان کہتے ہیں یہ جنت کا جو خازن ہے نا، اس کو رضوان کہتے ہیں، فرشتہ ہے خازن جنت، کہ رضوان بھی سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ کی ان پر رحمت، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ جہاں بلب ہوں جہاں بلب پر رحم کر، اے لب عیسیٰ دوراں الغیاث۔ فرشتوں کو ایک بار موقع ملتا ہے زندگی میں حضور کے در پہ حاضری کا، 70,000 صبح 70,000 شام، اور عاشق رسول زندگی میں کئی بار حاضری دیتا ہے۔ فرشتوں کو ایک ہی موقع ملتا ہے، وہ بھی تھوڑی دیر کا موقع ملتا ہے، عاشق رسول وہاں کتنے دن پڑا رہتا ہے، اس کو اجازت مل جاتی ہے۔ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ پاک ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ملک یمن کے شہر صنعاء سے با ارادہ حج نکلا، تو کافی عاشقان رسول رخصت کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ ایک عاشق رسول نے مجھ سے کہا کہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات شیخین کریمین اور دیگر صحابہ کرام کی مبارک خدمتوں میں میرا سلام عرض کر دینا۔ جب میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو اس عاشق رسول کا سلام عرض کرنا بھول گیا۔ جب وہاں سے رخصت ہوا اور ذوالحلیفہ ہاں پہ پیش ہے، ذوالحلیفہ پہنچا اور احرام باندھنے کا ارادہ کیا، تو مجھے اس عاشق رسول کا سلام پہنچانا یاد آ گیا۔ میں نے اپنے رفقا سے کہا کہ میرے واپس آنے تک میرے اونٹ کا خیال رکھنا، مجھے مدینہ طیبہ ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ اب قافلے کی روانگی کا وقت ہے، اور ہمیں اندیشہ ہے کہ اگر تم قافلے سے جدا ہو گئے تو پھر اسے مکہ معظمہ تک بھی نہیں پا سکو گے۔ میں نے کہا تو پھر میری سواری کو بھی اپنے ساتھ ہی لیتے جاؤ۔ میں واپس مدینے آیا اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس عاشق رسول کا سلام اور حضور کی بارگاہ میں اور حضرات صحابہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ رات ہو چکی تھی، میں مسجد النبی شریف سے باہر نکلا، ایک شخص ذوالحلیفہ کی طرف سے آتا ہوا ملا۔ میں نے اس سے قافلے کے متعلق پوچھا، اس نے بتایا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ میں مسجد نبوی شریف میں لوٹ آیا اور خیال کیا کہ کسی دوسرے قافلے کے ساتھ چلا جاؤں گا، اور سو گیا۔ آخر شب خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین کی زیارت سے شرف یاب ہوا، اور سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ یہی وہ شخص ہے۔ حضور نے میری طرف دیکھا، فرمایا ابو الوفا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میری کنیت تو ابو العباس ہے۔ فرمایا تم ابو الوفا ہو، تم وفادار ہو۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مکہ مکرمہ میں، اور وہ بھی خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا۔ ایک لمحے میں مدینے سے پکڑ کے حضور نے مکے میں رکھ دیا۔ پھر آپ نے ہاتھ پکڑا اور وہاں خاص مسجد الحرام میں رکھ دیا۔ میں نے مکہ معظمہ میں 8 دن تک قیام کیا۔ اس کے بعد میرے رفقا کا قافلہ بعد میں پہنچا، جو مجھ سے پہلے نکل گئے تھے،
وہ 8 دن بعد پہنچے، میں اسی ٹائم پہنچا. کیا وفا کی، کسی نے سلام بھیجا تھا، انہوں نے ان کو حضور کو سلام پیش کرنے کے لیے پھر واپس گئے ذوالحلیفہ سے اور سلام پیش کیا، اور حضور اسی بات سے خوش ہو گئے. تو اس لیے جب بھی کوئی مدینے جا رہا ہو نا تو ہمیں اسے سلام پیش کر دینا چاہیے، اور جو جانے والے ہیں وہ سلام پیش کر دیا کریں. ان کو سلام سارے دے دیں کہ جا رہے مدینے، ان سب کا سلام. یہ ذرا طریقہ ایک بتا دیں کہ سلام پیش کرنا ہے اپنا اور سب کا پیش کرنا ہے، ذرا تھوڑا سا طریقہ اگر. وہاں تو پھر نہ طریقے چلتے ہیں نہ خوبصورت انداز چلتے ہیں. ایک مائی تھی نا، ایک مائی تھی وہاں روزہ انور پہ حاضر تھی. اس نے دیکھا کہ پڑھی لکھی کوئی عورت ہے، بڑا اچھے انداز میں سلام پیش کر رہی ہے. وہ کہتی میں ان پڑھ ہوں، نہ مجھے کوئی طریقہ آتا ہے، نہ الفاظ ہیں میرے پاس، نہ کوئی درود آتا ہے، پڑھوں کیا؟ وہ رو پڑی، یا رسول اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں ان پڑھ ہوں. آقا نے اس پہ کرم فرما دی، اسی قبول کر لی. کہا تو میں تیرے صدقے اس کا بھی قبول. تو یہ وہاں چلتا دیوانگی چلتی ہے بس. ادھر تو پھر دل کی کیفیات، یا رسول اللہ فلاں نے کہا تھا، فلاں نے سلام عرض کیا، فلاں نے بھی، فلاں نے بھی. جس جس کا چہرہ آتا جائے ذہن میں اس کا نام لے کے، وہ جتنے فجر میں یہاں بیٹھے ہوئے تھے 5-7 لوگ، یا رسول اللہ ان سب کا سلام جنہوں نے مجھے کہا تھا، ان کا بھی میں آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. اسی طرح شیخین کریمین کو بھی، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابوبکر صدیق، ان کو بھی کیونکہ وہ بھی ساتھی ہیں، ان کو بھی سلام. اسی طرح جب سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء، مدینہ کے گورنر، امیر طیبہ کہا جاتا ہے ان کو، وہاں جب جائیں تو وہاں بھی ان سب کا سلام. شہدائے احد، جتنے وہاں مزارات ہیں احد والے، وہاں سب کو سلام. اسی طرح شہدائے بدر کے مقام پر جانا تو وہاں پہ بھی ہم سب کا سلام عرض کر دیں. تو جہاں اسی طرح جنت البقیع میں جب جائیں وہاں بھی ہم سب کا سلام. جنت المعلیٰ میں مکے میں جائیں وہاں بھی ہم سب کا سلام پیش کرتے جائیں. اور ان سب کی حاضری کی بھی دعا کر دیں کہ جتنے فجر میں یہاں بیٹھتے تھے بس ان کی حاضری ہو جائے، یہ حج پہ چلے جائیں، عمرے پہ چلے جائیں، تو انشاءاللہ سب پہ کرم ہو جائے گا. غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اور بعض اوقات وہاں سے کئی لوگ جواب سنتے بھی ہیں جب سلام کو پیش کرتا ہے نا، تو وہاں کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، وہ آنکھ والوں کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. سیدنا شیخ ابو نصر عبد الواحد بن عبد الملک بن محمد بن ابو سعید صوفی کرخی فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ آیا، روزہ انور پر حاضر ہوا، حجرہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت شیخ ابو بکر دیار بکری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. چہرہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو میں نے اور تمام حاضرین نے سنا کہ روزہ انور کے اندر سے آواز آئی، وعلیک السلام یا ابو بکر. بس کر وہاں سے آواز بھی آتی ہے، وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام، اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہوں بے شمار سلام. سلام کے طریقے بھی مختلف بتائے گئے ہوں گے، کتابوں میں لکھے بھی ہوں گے، لیکن وہاں پہ جو کیفیت ہو، اگر یاد رہ جائیں وہ طریقے تو اس کے مطابق کر لیے جائیں. نہیں یاد رہتا تو پھر ٹھیک ہے، اپنے زبان میں اپنے انداز میں سلام پیش کر دیا جائے. اور کئیوں کو اس طرح سلام کا جواب آیا ہے دربار انور سے، ان کو واپس آواز آئی ہے. شیخ سید نور الدین ایجی جب روزہ اقدس پر حاضر ہوئے تو عرض کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ مختلف انداز، السلام علیکہ یا رسول اللہ، کوئی یوں سلام کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے لوگ وہاں حاضر تھے انہوں نے جواب سنا قبر انور سے، آواز آئی، وعلیک السلام یا ولدی. تو ہم یہ بھی دل میں نیت رکھیں، یا رسول اللہ آواز بھی آ جائے گا، میں سلام تو عرض کرنے لگا ہوں، یا رسول اللہ آپ کی آواز بھی سننا چاہتا ہوں. کہ جواب تو آپ دیتے ہی ہیں، حضور جواب دیتے ہیں. ہم جہاں سے بھی سلام عرض کرتے ہیں تو سلام کا حضور جواب دیتے ہیں. تو یہ بھی عرض کر دینی چاہیے کہ رسول اللہ آواز بھی سنا دیں پھر جو آپ جواب دیتے ہیں. چلو آپ کی آواز ہی کان سن لیں گے، کبھی زیارت بھی کروا دیں. تم کو تو غلاموں سے ہے کچھ ایسی محبت، ہے ترک ادب ورنہ کہیں ہم پہ فدا ہو. اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، تیری ایک ایک ادا پہ اے پیارے 100 درودیں فدا 1000 سلام. تو ہر ایک کا اپنا اپنا سلام کا انداز ہوتا ہے. اب اگلے دن ایک لاہور سے جو دیوانہ پیدل گیا، پولیس میں ہوتا تھا، لاہور سے پیدل چلا مدینہ پہنچ گیا. جیسے ہی روزہ انور کے سامنے حاضر ہوا، دور سے اس کا پھر اپنا انداز تھا سلوٹ مارنے کا، اپنے انداز میں سلام کیا. ہر ایک کا اپنا عشق بھرا انداز ہوتا ہے. اب فوجی کو جائے گا تو فوجی کا سلام پھر یہی سلوٹ ہوتا ہے، شاید اس کو محبت بھرا وہی انداز اس کو پسند آ جائے، آقا کو وہ کیسے سلام کر رہے جوان.
تو بس جس کی جو ادا وہاں چل جائے، جس کی جو ادا پسند آ جائے، وہاں عشق بڑے انداز ہے، دل کی کیفیت وہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر دلوں پر ہے کہ اس بندے کی دل کی حالت کیا ہے. دل کہیں اور متوجہ ہو، بندہ حاضر وہاں ہو تو پھر مزہ نہیں آتا. دل بھی وہی ہو، حاضر ہو دلی طور پہ، دماغی طور پہ، اور وہاں باقی دنیا کے خیالات ویسے ہی بھول جاتے ہیں، اور وہاں تو ویسے ہی بھلا دینے چاہیے دنیا مافیا سے. تو سرکار کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے جی. وہاں پہ جائیں تو وہ اپنوں کو بھول جاتا ہے، کسی کی یاد رہتی نہیں ہے، کسی کا خیال بھی نہیں آتا، اپنے حال میں مست ہو جاتا ہے وہ. ہمیں تو انہوں نے قرآن اندازی میں سے لے کے گئے ہیں. یہ بس ان کے کرم ہے، کرم ہو جائے گا. بس یہ مدینے جا رہے ہیں، ایک دو ہمارے نمازی وہاں گئے ہوئے ہیں، ادھر موجود ہیں، روز وہاں ماشاءاللہ زیارتیں کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں. رات کو بھی شیخ صاحب کی کال آئی تھی ماشاءاللہ، کہہ رہے تھے میں حکومت خضرہ کے پاس ہی ہوں. بس عاشقان رسول پہ کرم ہوتے ہی رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک بار سارے چلے جائیں گے، کرم ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان